جب بھی کسی نبی سے اس کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا، اگر اپنی مرضی سے آتا ہوتا تو سارے اپنی مرضی سے کر دیتے، لیکن ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ جب قوم معجزہ مانگتی تھی، نبی اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم نے بڑی عجیب بات کی، صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ سامنے جو پتھر نظر آ رہا ہے اس پتھر میں سے اونٹنی نکال کے بتاؤ، اور ایسی نہیں اونٹنی نکلے اور پھر بچہ بھی دے، ایسی اونٹنی نکال کے بتاؤ۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے تو ایسی نشانی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ بالکل اسی طریقے سے کسی بھی نبی کا معجزے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے یا دلیل پوری کرنے کے لیے اپنے نبی کے ہاتھ پر معجزے کا اظہار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اگر اللہ نبیوں کے بعد کسی اور انسان کے ہاتھ پر ایسی کوئی چیز ظاہر کرے کہ جو عام طور سے ہوتی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ تو کرامت میں بھی کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر، اب ہاں ٹھیک ہے کوئی نہ مانے الگ بات ہے، ورنہ واقعات ایسے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ تو اب لیکن اس میں اس بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ بندہ نعوذ باللہ عبادت کے لائق ہو جائے، وہ بندہ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ خدا کی نما ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ اپنے بندے کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر کر دے کبھی تو اللہ کی مرضی، اس کا کوئی اس کے پیچھے کوئی مقصد رہا ہوگا۔ تو نہ تو معجزے میں کسی انسان کا دخل ہے اور نہ ہی کسی کرامت میں کسی انسان کا دخل ہے، بلکہ جو بزرگان دین جن کے ہاتھوں پر کبھی اس طرح کی خرق عادت یعنی جو فیملیئر چیزیں نہیں ہیں کبھی اگر ایسی ظاہر بھی ہوئی تو اپنے آپ کے لیے وہ اس کو عیب سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ عیب سمجھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو جو جتنا بزرگ ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو اتنا مخفی رکھتا تھا، وہ اتنا مخفی رکھتا تھا، اور یہ چیزیں ولایت کے درجے کے اندر کمزور مانی جاتی تھی۔ آپ ولایت کی کتابوں کو، تصوف کی کتابوں کو پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں کمزور مانی جاتی تھی۔ ہاں بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کسی انسان کا اس میں دخل نہیں ہوتا، نہ تو معجزے کے ظہور میں، نہ تو کسی ولی کسی بزرگ کے ہاتھ پر کسی کرامت کے ظہور میں اس بندے کا دخل نہیں ہوتا۔ قرآن بتا رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے۔ مجھے بہرحال عادت نہیں ہے زیادہ ٹاؤن کرنے کی کسی پہ، لیکن یہاں کہیں پہ بات آئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ معجزے کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ معجزہ وہ ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر اس وقت کی قوم کے لیے ظاہر ہوا ہے ان کے ایمان لانے کی، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ بس اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو معجزے کی اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے پوری دنیا کے اندر نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو کہتے ہیں آیت اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی۔ اب وہ کبھی بادل میں دکھ سکتی ہے، کبھی جو ہے پتھر میں دکھ سکتی ہے، کبھی جو ہے سمندر میں دکھ سکتی ہے، کبھی آسمان میں، کبھی زمین میں، کبھی پتے میں، کبھی جانور کی چمڑی میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو معجزہ نہیں کہا جائے۔ معجزہ صرف خاص نبی کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ کہ ہماری حالت کی کیا ہے، کچھ بھی نام کسی چیز کا رکھ دیا رہتا ہے، ایک پتھر ہے وہاں پر، اس پتھر پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ باہر ملا کہیں کسی جگہ پر تو ٹھیک ہے، اگر کلمہ لکھا ہے اس کی عزت ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کلمہ لکھا کسی بھی جگہ پر ہو، پتھر پہ لکھا ہو یا کاغذ پہ لکھا ہو، کلمے کی اپنی ایک عزت ہے، اور اگر پتھر میں کلمہ ملا ہے تو اس کا نام معجزہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ کی نشانی، آیت اللہ، اللہ کی نشانی۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انسانوں کو آسمان کے پورے کناروں میں، پوری دنیا میں، اور خود انسانوں کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ سچا ہے، اللہ ایک ہے۔ تو نشانیاں تو آئیں گی، اس سے بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی، بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی، لیکن ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جانا چاہیے۔ اب وہاں اس پتھر کو اس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے دھاگے بھی باندھنے ہیں، وہاں پر تیل بھی لگانا ہے، وہاں پر کہیں کیا کیا کرنا ہے، اس چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر پتھر پرستی میں اور جو ہے خدا پرستی میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ اگر پتھر کے ساتھ عقیدہ بن رہا ہے تو حضرت عمر نے تو ببول کا پیڑ ہی کٹوا دیا تھا، جس کے نیچے صحابہ کرام نے جو ہے موت پر بیعت کی تھی۔ حضرت عمر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت عمر نے ببول کے پیڑ کے نیچے جہاں حضرت عثمان کو جب مکہ والوں نے روک لیا اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے، تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی موت پر کہ جب تک عثمان میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا اس وقت تک جو ہے حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، اور آپ ایک ہاتھ نیچے رکھا ہوتا عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا۔ تو وہ درخت بڑا تاریخی درخت تھا، لیکن حضرت عمر نے اسے کٹوا دیا۔
क्यों कटवा दिया? यार तो ऊपर को नहीं पता था ये बड़ा बाबरकत तारीखी मशहूर दरख्त है, क्यों कटवाया? इसीलिए कटवाया ताकि इंसानों का अकीदा खुदा से हटकर किसी दरख्त पे न लग जाए। बल्कि एक मरतबा हजरत उमर थे जलाली किस्म के आदमी हजरत अस्वद के सामने गए और हजरत अस्वद को मुखातब करके कहा, इन्नी आलमु अन्नका हजर, मुझे पता है कि तू एक पत्थर है, अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा ना दिया होता तो मैं भी बोसा ना देता। अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा ना दिया होता तो मैं भी तुझे बोसा ना देता। तो जो हम बोसा देते हैं हजरत अस्वद को, वो पत्थर की पूजा में नहीं देते। बहुत सारे लोग जो है गैर मुस्लिम भी, भाई हम यहाँ उसको पूजते हैं, तुम वहां जाके उस पत्थर को पूजते हो, ऐसा नहीं है। वो एक सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो पत्थर एक मखसूस पत्थर है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है, इसलिए मुसलमान भी चूमता है। इट डजंट मीन कि उस पत्थर से हमें कुछ फायदा हासिल होता है या वो पत्थर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम तौहीद है।